السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کے ساتھ ایک نئی ہی ٹاپک پر بات کرنے والی ہوں اور یہ ساری باتیں حضرت مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی کی ہے، تو ضرور آپ لوگ لگے رہیں اور سنیں اور عبرت حاصل کریں۔ روز محشر کس کی بادشاہی ہوگی؟ ایک روایت میں آیا ہے کہ روز محشر اللہ تعالیٰ ایک نوجوان کو کھڑا فرمائیں گے، اس کی نیکیاں اور گناہ کبیرہ برابر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے، اے میرے بندے، تیرے پاس اگر ایک نیکی اور ہوتی تو ہم اپنی رحمت سے تجھے جنت میں بھیج دیتے۔ وہ نوجوان کہے گا، یا اللہ، مجھے اجازت دے دے، میں اپنے عزیز و اقارب سے ایک نیکی لے کر آتا ہوں۔ اسے اجازت دے دی جائے گی۔ اس نوجوان کے دل میں اپنے رشتہ داروں کے بارے میں بڑا مان ہوگا۔ وہ سوچے گا کہ میرے رشتہ دار دنیا میں میری ہر مصیبت میں کام آتے تھے اور میں ان کے کام آتا تھا، وہ ضرور مجھے ایک نیکی دے دیں گے۔ چنانچہ وہ سب سے پہلے اپنے بھائی کے پاس جائے گا اور اس سے کہے گا، میرے بھائی، ہم دنیا میں اکٹھے رہتے تھے، ہماری خوشی ایک تھی، ہماری غمی ایک تھی، ہم ایک دوسرے کے دست و بازو بن کر رہتے تھے۔ آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی تو میں پوری کر دیتا تھا اور مجھے کسی چیز کی ضرورت ہوتی تو آپ پوری کر دیتے تھے۔ آج مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے، آپ مجھے ایک نیکی دے دیں۔ مگر بھائی کہے گا، جناب، آج کے دن میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا، کیونکہ کیا معلوم کہ میری نیکیاں کم رہ جائیں اور مجھے پریشانی کا سامنا کرنا پڑے۔ وہ ایک نیکی دینے سے انکار کر دے گا۔ وہ بھائی سے مایوس ہو کر باپ کے پاس آئے گا۔ یہ نوجوان اپنے ابو کے پاس جا کر کہے گا، ابو جان، میں آپ کا بیٹا ہوں، آپ کا نور نظر ہوں، آپ کا لگتے جگر ہوں، مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے، آپ مجھے عطا کر دیجئے۔ مگر باپ نیکی دینے سے انکار کر دے گا۔ وہ بار بار کہے گا، ابو جان، دنیا میں کوئی مشکل پیش آتی تھی تو میں آپ ہی کے پاس آتا تھا۔ ابو، آپ میرے سر کا سایہ تھے، آپ ہی میرا سہارا تھے، مجھے نقصان ہوتا تھا تو میں آپ کے سامنے ہی آ کر دل کھول دیتا تھا اور آپ میری ہر ممکن مدد کرتے تھے۔ آپ تو مجھے دنیا میں تسلی دیتے تھے اور کہتے تھے کہ بیٹا، میں تیرے ساتھ ہوں۔ ابو، آج بھی مشکل گھڑی مجھ پر آ پہنچی ہے، آپ مجھے صرف ایک نیکی دے دیں۔ مگر باپ بھی نیکی دینے سے انکار کر دے گا۔ اس سے بیٹے کی مایوسی اور بڑھ جائے گی۔ پھر وہ اپنی بہن کے پاس جائے گا، کہے گا، میری بہن، میں تیرا بھائی ہوں، تو دنیا میں مجھے اپنا ویر کہتی تھی، تو کہتی تھی کہ اے میرے ویر، میں تیرے لیے سب کچھ قربان کر دوں گی، تو مجھ پر واری واری جاتی تھی، میں تیرا وہی بھائی ہوں۔ میرے پاس ایک نیکی کی کمی ہے، آپ کے پاس نیکیاں بہت زیادہ ہیں، مجھے ایک نیکی دے دیں۔ مگر بہن بھی نیکی دینے سے انکار کر دے گی۔ وہ نوجوان اپنی بیوی کے پاس جائے گا، اس کے دل میں بڑا یقین ہوگا کہ بیوی تو ضرور نیکی دے دے گی، یہ بڑی نیکیاں کرتی تھی، نمازیں پڑھتی تھی، میں سستی کر جایا کرتا تھا۔ وہ بیوی سے جا کر کہے گا، دیکھو، میں نے دنیا میں تمہاری چاہتوں کو پورا کیا، تمہارا ذرا سا اشارہ ہوتا تھا تو میں اپنا مال خرچ کر دیتا تھا، جو کپڑا چاہتی تھی میں نے سلوا کر دیا، جو گھر چاہتی تھی میں نے خرید کر دیا، جیسے سجانا چاہتی تھی میں نے سجا کر دیا۔ میں دنیا میں تمہاری تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتا تھا، تمہاری خوشی کو اپنی خوشی سمجھتا تھا، ہم دونوں ایک دوسرے کے دکھ سکھ کے ساتھی تھے۔ آج ایسا وقت ہے کہ آپ کے پاس نیکیاں زیادہ ہیں، میرے پاس ایک نیکی کی کمی ہے، لہٰذا تو مجھے ایک نیکی دے دے۔ جب وہ نیکی مانگے گا تو بیوی بھی ایک نیکی دینے سے انکار کر دے گی۔ پھر اس کے دل میں پکا یقین ہوگا کہ ایک ہستی ایسی ہے جو دنیا میں بھی میرے لیے رحیم و کریم تھی، میں اس کے پاس جاتا ہوں۔ چنانچہ وہ اپنی ماں کے پاس آ کر کہے گا، امی جان، میں آپ کا بیٹا ہوں، آپ کا نور نظر ہوں، آپ کا لگتے جگر ہوں، مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے، اگر نہ ملی تو مجھے جہنم میں پھینک دیا جائے گا، امی مجھے ایک نیکی دے دیں۔ مگر ماں اس کو ایک نیکی دینے سے انکار کر دے گی۔ یہ روئے گا، چیخے گا، چلائے گا اور کہے گا، امی جان، آج آپ کا بیٹا آپ کے سامنے فریادی بن کر کھڑا ہے، آپ کے سامنے دامن پھیلائے کھڑا ہے، آپ سے ایک نیکی کی بھیک مانگ رہا ہے، امی اپنے بیٹے پر ترس کھائیے، اپنے بیٹے پر رحم کیجیے۔
اپنے بیٹے کا خیال کیجیے۔ امی، دنیا میں تو آپ مجھے دھوپ میں کھڑا نہیں دیکھ سکتی تھی، آج میں جہنم میں ڈال دیا جاؤں گا، آپ مجھے ایک نیکی دے دیجیے۔ مگر امی پھر بھی نیکی نہیں دے گی اور انجان بن کر انکار کر دے گی۔ جب امی بھی انکار کر دے گی تو اس کو بڑا دکھ ہوگا اور غم کی وجہ سے اپنی انگلیوں کو چبانا شروع کر دے گا اور چباتے چباتے اپنے بازو کو پہنیوں تک چبا دے گا اور کہے گا، اے کاش مجھے پتا ہوتا کہ آخرت میں ان میں سے کوئی میرے کام نہیں آئے گا، اے کاش میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلا ہوتا، اے کاش میری بدبختی میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ وہ پریشان ہوگا مگر اس کو اس وقت کوئی نیکی دینے والا نہ ہوگا، کیونکہ رب کریم نے دنیا میں ہی پیغام بھیج دیا تھا۔ وہ ایسا دن ہوگا کہ نہ بھائی کام آئے گا، نہ ماں کام آئے گی، نہ باپ کام آئے گا، نہ بیوی کام آئے گی اور نہ ہی اولاد کام آئے گی۔ قرآن کہتا ہے کہ انسان کی اپنی حالت اس دن یہ ہوگی کہ کاش میرے بدلے ساری دنیا کے انسانوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے اور مجھے بچا لیا جائے۔ دنیا میں جتنے انسان ہیں ان سب کو جہنم میں ڈال دے اور مجھے بچا دے، مگر کلا، ہرگز نہیں۔ رب کریم نے پہلے ہی کہہ دیا تھا، کوئی کسی دوسرے کے بوجھ کو نہیں اٹھائے گا۔ آج جو گناہوں کی گٹھلیاں اکٹھی کر رہے ہوں وہ اپنے سر پر خود اٹھانی پڑیں گی۔ اے انسان، آج تو تیری یہ حالت ہے کہ مٹی کی بالٹی اپنے سر پر نہیں اٹھا سکتا، مگر پہاڑوں جیسے وزن گناہوں کو تو نے سر پر اٹھایا ہوا ہے۔ اسی طرح اپنے گناہوں کو لے کر دنیا سے چلے گئے تو آخرت میں وہ حشر ہوگا کہ ایسا حشر کسی نے دیکھا نہیں۔ پروردگار عالم فرماتے ہیں، پھر میں ایسا عذاب دوں گا کہ جہان والوں میں سے کوئی ایسا عذاب نہیں دے سکتا۔ جہنم میں ایک آدمی بھوک کی وجہ سے فرشتوں سے کہے گا کہ مجھے کچھ کھانے کے لیے دے۔ فرشتہ اس کو لے کر انگاروں کے ایک پہاڑ پر چڑھ جائے گا اور چوٹی پر سے اسے دھکا دے دے گا، وہ انگاروں پر گرتا ہوا نیچے آئے گا۔ زخم اس کو تکلیف دے رہے ہوں گے، جسم جل رہا ہوگا، یہاں تک کہ نیچے وادی تک آ کر گرے گا، نیچے اٹھ کر کھڑا ہوگا، جسم میں تکلیف ہوگی، درد ہوگا، بھوک ہوگی، پیاس ہوگی اور وہ فرشتوں سے فریاد کرے گا کہ مجھے کچھ تو کھانے کے لیے دے دو۔ تو فرشتہ زقوم کا ایک پودا لے کر آئے گا جس میں کانٹے ہوں گے، کڑواہٹ ہوگی، وہ اسے کھانے کے لیے دے گا۔ اسے اتنی بھوک لگ رہی ہوگی کہ وہ اسے کھانا شروع کر دے گا، حتیٰ کہ اس کا زہر، اس کی کڑواہٹ، اس کے کانٹے اس کے پورے جسم میں پھیل جائیں گے، تکلیف اور زیادہ ہو جائے گی۔ وہ منت سماجت کرے گا کہ مجھے پانی لا کر دو۔ فرشتہ ایک پیالہ لے کر آئے گا جس میں ابلتی ہوئی کوئی چیز ہوگی، وہ پانی نہیں ہوگا، کچھ اور ہوگا۔ قرآن سے پوچھیے کہ جہنمیوں کو کیا پلائیں گے؟ قرآن کہہ رہا ہے، وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ۔ جہنم میں جہنمیوں کے زخموں سے جو خون گرے گا اور پیپ گرے گی، اللہ تعالیٰ اس کو جمع کروا دیں گے۔ وہ جب پینے کے لیے کوئی جہنمی پانی مانگے گا تو فرشتے خون اور پیالہ کا پیپ بھر کر لائیں گے اور اس کو پینے کے لیے دیں گے، مگر اس آدمی کو پیاس اتنی ہوگی کہ پیالے کو منہ سے لگا کر پینا شروع کر دے گا۔ اے مشروبات پینے والو، اے دنیا کے ذائقہ دار پانی پینے والو، اے دنیا کی اچھی غذائیں کھانے والو، سوچو تو صحیح کہ اگر جہنم میں چلے گئے تو وہاں کیا کھاؤ گے، کیا پیو گے؟ آج تو پیپ کسی جگہ پر پڑی ہو تو انسان سے بو سونگھی نہیں جاتی اور وہاں پیپ پینی پڑ جائے گی۔ وہ آدمی وہی پیپ پیتا رہے گا، وہ اتنی گرم ہوگی کہ اس کی آنتیں کٹ جائیں گی اور بالآخر جسم سے باہر نکل جائیں گی۔ پھر اللہ تعالیٰ اسے ٹھیک کر دیں گے، پھر اس کو دوبارہ بھوک لگے گی، پھر فرشتہ اس کو انگاروں کے پہاڑ پر لے جائے گا۔ یہی منظر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلتا رہے گا۔ تو ناظرین حضرات، آپ کیا چاہتے ہیں؟ مرنے کے بعد آپ جہنم میں جانا چاہتے ہیں یا جنت میں جانا چاہتے ہیں؟ اگر جہنم میں جانا چاہتے ہیں تو اپنی منمانی کرتے رہیں، اور اگر جنت میں جانا چاہتے ہیں تو خدا کی مرضی پر زندگی گزارنی ہوگی۔ ناظرین حضرات، میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا لیں اور میری ویڈیو واچ ضرور کریں۔ شکریہ۔